الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ محترم سامعین، آج میں آپ کی خدمت میں چوتھے پارے کا خلاصہ پیش کرنے جا رہا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ چوتھے پارے کے شروع میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے راستے میں اپنی محبوب اور پسندیدہ چیز کو خرچ کیا کرو۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے بیت اللہ کی خصوصیات اور اس کی فضیلت کو بیان فرمایا ہے کہ زمین پر سب سے پہلی عبادت کی جگہ، عبادت گاہ وہ کعبۃ اللہ ہے۔ اس میں اہم نشانیاں ہیں، جس میں ایک مقام ابراہیم ہے۔ مقام ابراہیم وہ پتھر ہے جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر بیت اللہ کی تعمیر کرتے تھے۔ زمزم کا کنواں ہے۔ زمزم وہ پانی ہے جو حضرت ہاجرہ کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وجہ سے نکالا تھا، اور حتیم شامل ہے، جو شخص حرم میں داخل ہو جائے اس کو امن مل جاتا ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ پھر اس پارے میں اللہ تبارک و تعالی نے حج کے فرض ہونے کو بیان فرمایا ہے کہ جو شخص سفر وغیرہ کے خرچ کو برداشت کر سکتا ہو، پیچھے اہل خانہ کے گزر بسر کا انتظام بھی ہو اور وہاں قیام کا خرچ بھی ہو، اگر عورت ہو تو محرم بھی اس کے ساتھ ہو، تو ایسے شخص پر حج فرض ہو جاتا ہے۔ فریضہ حج ادا کرنے میں کبھی کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ یوم تبیض وجوہ۔ قیامت کے دن اہل سنت والجماعت کے چہرے سفید ہوں گے اور اہل بدعت کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، اس میں تذکرہ موجود ہے، تفاسیر کو دیکھا جا سکتا ہے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ پھر اس امت کی خصوصیات کو اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا ہے۔ اس کی خصوصیت یہ ہے، امت محمدیہ کی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی پر ایمان لاتے ہیں، امر بالمعروف کرتے ہیں، اچھے کاموں کا حکم کرتے ہیں، نہی عن المنکر کرتے ہیں، برے کاموں سے روکتے ہیں۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا بہت زیادہ اہتمام ہمیں کرنا چاہیے۔ جو جائز اسباب ہے نیکی کی طرف لانے کے، ان کو اختیار کرنا چاہیے، اور جو جائز اسباب ہے گناہ سے بچنے کے، ان کو بھی اختیار کرنا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یألونکم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر۔ یہاں پر ایک مسئلہ بیان فرمایا کہ منافقین اور کفار سے قلبی تعلق نہ رکھو، کیونکہ وہ تمہیں نقصان پہنچانے کے در پہ ہے۔ ان کے دلوں میں جو بغض اور حسد پوشیدہ ہے وہ ان کی علانیہ باتوں سے زیادہ سخت ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو دین اور دنیا کی پریشانی لاحق ہو۔ ہاں البتہ ٹیمپرری ان سے تعلقات رکھنا، وقتی ضرورت، وہ الگ چیز ہے۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے غزوات کا ذکر کیا ہے، غزوہ بدر، غزوہ احد، حمراء الاسد، لیکن یہاں پر تفصیل سے غزوہ احد کا ذکر ہے جو کہ قریباً 55 آیات پر مشتمل ہے۔ اسلام کی سب سے پہلی جنگ جس نے حق اور باطل کا فیصلہ کیا وہ جنگ بدر ہے، جس میں مشرکین مکہ کو شکست ہوئی۔ انہوں نے اس کا انتقام لینے کے لیے خوب تیاری کی۔ سن ہجری 3 میں مدینہ منورہ پر چڑھائی کی۔ اولاً مسلمانوں کو فتح ہوئی، لیکن پھر مسلمانوں کی ایک اجتہادی خطا ہو گئی، جس کی وجہ سے وہی جو فتح تھی وہ شکست میں تبدیل ہو گئی، جس سے 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عم محترم سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انہی شہداء میں شامل ہیں۔ ان غزوات کے ذکر کرنے کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ بنیادی مقصد یہ ہے کہ اسلام جہاد ہی سے غالب آتا ہے۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قدرت کے دلائل کو ذکر کرتے ہوئے ذاکرین کی شان بیان فرمائی ہے کہ وہ اٹھتے، بیٹھتے، لیٹے ہوئے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔
پھر سورہ آل عمران کے آخر میں ایمان والوں کو حکم دیا کہ تم صبر کرو، یعنی مصائب کی وجہ سے دل چھوٹا نہ کرنا، شجاعت اور بہادری کا مظاہرہ کرو، ڈٹ جاؤ، سرحدوں پر پہرے دو، ہر معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ النساء کا تذکرہ شروع کیا ہے۔ نساء عورتوں کو کہتے ہیں، اس میں چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواتین کے متعلق احکام کو بیان فرمایا ہے، اسی وجہ سے اس سورت کا نام سورۃ النساء رکھا گیا ہے۔ حیران کن بات ہے کہ پورے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الرجال یعنی مردوں کے نام سے کوئی سورت نازل نہیں فرمائی ہے، البتہ عورتوں کے نام سے سورت نازل فرمائی۔ خواتین کو کس قدر عظمت دی جا رہی ہے۔ اب ایک پروپیگنڈا ہے، لوگ اس سے متاثر ہو جاتے ہیں، حالانکہ اس سے متاثر نہیں ہونا چاہیے۔ اور وہ پروپیگنڈا کون سا ہے کہ اسلام عورت کو عظمت نہیں دیتا ہے، حقوق کا خیال نہیں رکھتا ہے، یہ ناانصافی ہے۔ یاد رکھے، اسلام نے سب سے زیادہ عورت کے حقوق کو بیان کیا ہے، عزت بھی دی ہے، مگر کوتاہی ہماری ہے کہ ہم اسلام پر عمل نہیں کرتے ہیں۔ وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، یتیموں کا مال ان کے حوالے کر دینا چاہیے، نہیں اسے کھائے، نہیں ان کے عمدہ مال کو ردی مال سے بدلنے کی کوشش کرے، کیونکہ ایسا کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعدد ازواج کا مسئلہ بیان فرمایا ہے کہ کوئی بندہ ایک سے زائد نکاح کرنا کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے۔ ایک سے زائد 4 تک نکاح کرنے کی اجازت ہے، لیکن یاد رکھے یہ ضروری نہیں ہے۔ اگر کسی شخص کے پاس طاقت ہو، ہمت ہو، اسباب ہو، انصاف کر سکتا ہو تو ذہن نشین فرما لے کہ ایک سے زائد شادیاں کرنے والا افضل ہے، لیکن اگر حقوق ادا نہ کر سکتا ہو تو اس پر مواخذہ اور پکڑ بھی سخت ہے۔ اگر ایک سے زائد شادیوں پر قوت اور طاقت نہ ہو، اسباب نہ ہو، حقوق ادا نہ کر سکتا ہو تو پھر ایک نکاح کرنا ہی زیادہ بہتر ہے۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے میراث کے مسئلے کو تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے کہ کس کو کتنا حصہ دینا ہے۔ جہاں مردوں کے لیے میراث کے حصے تقسیم کر دیے ہیں، وہاں عورتوں اور بچوں کو وراثت کا حقدار قرار دیتے ہوئے ان کے لیے بھی حصوں کو بیان کیا ہے، اور یہ بتایا کہ عورتوں کو حصہ دینا ان پر کسی کا احسان نہیں بلکہ ان کا حق ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ فریضہ ہے۔ حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم، آخری آیات کا ذکر ہے۔ محرمات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، یعنی کس سے نکاح کرنا جائز ہے اور کس سے جائز نہیں ہے۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھے، نکاح حرام ہونے کی بنیادی طور پر 3 اسباب ہیں۔ نمبر 1 نسب یعنی خونی رشتہ ہو، نمبر 2 رضاعت یعنی دودھ پینے کی وجہ سے جو رشتے حرام ہو جاتے ہیں، نمبر 3 مصاہرت شادی کرنے کی وجہ سے جو رشتے ہوتے ہیں، کسی عورت سے نکاح اور رخصتی ہو گئی تو اس کی والدہ یعنی اپنی ساس خوشدامن سے نکاح کرنا درست نہیں ہے، نکاح نہیں ہو سکتا ہے۔ تو چوتھے پارے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں کو بیان کیا ہے۔ ہم حقوق العباد کو ادا کرنے والے بنے، خصوصاً اگر ہماری بہنیں ہیں، آپ کی بہنیں ہیں، ان کی میراث ہے تو ان کا حق نہ دبائے، ان کا حق نہ کھائے، ان کا حق ادا کرنے والے بنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔